السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سیٹرڈے کا دن ہے اور صبح صبح میں جا رہا ہوں اکیلے بدر کی زیارت کے لیے۔ تو ہم سفر پہ ہی ہیں ابھی، میں آپ کو کچھ راستے کے شارٹس دکھاتا ہوں، چیک کریں۔ السلام علیکم۔ ابھی جو ہے نا ہم بدر کی پہلی زیارت پہ آ گئے ہیں، اور یہ بحر شفا ایک کنواں ہے۔ اس کے بارے میں کوئی سند تو نہیں ہے، لیکن ایک واقعہ یا ایک مشہور ہے بہت زیادہ۔ اور جو سعودیہ حکومت ہے وہ کسی بھی چیز کو اس طرح سے جو ہے نا، اگر کوئی بغیر صنعت کی ہوتی ہے، یعنی کہ اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہوتی، تو اس کو بند کر دیتی ہے۔ لیکن اس کو بند نہیں کیا تو لازمی سی بات ہے کچھ نہ کچھ ہوگا، واللہ عالم، میں سے اللہ بہتر جانتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس کنویں کے اندر کہتے ہیں کہ اس کنویں کا پانی بہت پھیکا پڑا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ اپنا لعاب مبارک ڈالا تو اس کنویں کا پانی جو ہے میٹھا ہو گیا۔ تو ابھی یہاں سے پانی بھر لیتے ہیں ہم، پھر دیکھتے ہیں۔ میں آپ کو نا اس کنویں کے پانی کی ایک وہ بتاتا ہوں جو میرے ساتھ ہوا تھا۔ مجھے جب اس کنویں کے پانی کے بارے میں نہیں پتا تھا کہ اس سے کوئی واقعی میں کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مشہور ہے۔ تو میری خالہ نے مجھے پانی یہاں سے مطلب آئی، وہ عمرے پہ گئی تھی تو انہوں نے لا کے دیا تھا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ اس کنویں کا پانی جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ڈالا تھا، تو میرے نا جو انگوٹھا ہوتا ہے اس پہ سوجن ہو گئی تھی بہت زیادہ، وہ صحیح نہیں ہو رہی تھی کافی ٹائم سے نا، بہت زیادہ پین ہو رہا تھا اس میں۔ تو جب مجھے پتا چلا بھائی ایسا ہے تو میں نے کہا ٹرائی کرتے ہیں، کیونکہ مجھے وہ والی بات یاد آ گئی تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب غار ثور میں تھے تو ان کو ایک کیڑے نے کاٹا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ڈالا تھا تو وہ ٹھیک ہو گیا تھا۔ تو میں نے اس سوچ کے ساتھ میں نے کہا اگر ایسا ہے تو لگا کے دیکھ، مطلب میں نے کہا چیک کر لیتا ہوں، تو میں نے اس کو اپنے پاؤں پہ لگایا۔ لٹرلی بتا رہا ہوں، وہ جو میرا 1 ہفتے سے 2 ہفتے درد ہو رہا تھا واقعی میں وہ ٹھیک ہو گیا تھا۔ تو جب مجھے اندازہ ہوا کہ نہیں یار یہ واقعی میں اس پانی کے اندر شفا ہے، باقی حقیقت اللہ جانتا ہے کہ اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے، کیونکہ سعودی حکومت کوئی بھی ایک ایسی چیز جس کے پیچھے کوئی واقعی میں مطلب کچھ بھی نہ ہو، حقیقت نہ ہو، تو اس کو سعودی حکومت بند کر دیتی ہے، بین کر دیتی ہے، پھر اس کو جالے لگا کے ختم کر دیتی ہے، اس کو ختم ہی کر دیتی ہے۔ لیکن اس کو رکھا ہوا ہے کافی ٹائم سے، تو ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حقیقت ہوگی، اور ہو سکتا ہے یہ ہو حقیقت جو میں نے آپ کو بتائی۔ تو واللہ عالم، اللہ حقیقت جانتا ہے، بہتر جانتا ہے۔ اس وقت ہم لوگ موجود ہیں بدر کے اس مقام پر، اور یہ مسجد جو ہے یہ مسجد عریش ہے۔ اس کے بارے میں یہ ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے پہلے ایک دن پوری رات جو ہے دعا مانگی تھی، اور دعا کا مختصر خلاصہ مفہوم بتاتا ہوں کہ بھائی اے اللہ، میں یہ دعا جو مانگ رہا ہوں، دعا جو کر رہا ہوں، یہ ان مسلمانوں کے لیے، ان صحابہ کے لیے نہیں کر رہا، ان لوگوں کے لیے دعا نہیں کر رہا، ان کی جانوں کے لیے، بلکہ اب جو دعا کر رہا ہوں وہ اسلام کے نعرے کے لیے۔ اگر ہم ہارتے ہیں تو اسلام کا نعرہ سارے ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا، اور اگر ہم جیتتے ہیں تو پھر یہ نعرہ جو ہے بلند رہے گا۔ مفہوم بتایا میں نے آپ کو، یہ ہم سب نے سنی ہے۔ تو اس مسجد میں رو کے دعا مانگی تھی۔ اس کے بارے میں یہ کہ جو دعا مانگو وہ قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ باقی میں آپ کو وہ پہاڑ دکھاتا ہوں۔ اچھا، یہ جو سعودی حکومت ہے ان لوگوں نے یہ بدر کا یہ مقام ہے، یہ چھوٹا سا انہوں نے جگہ چھوڑ دی ہے گراؤنڈ ٹائپ کا، یہ وہ مقام ہے جہاں پہ ہے تو بہت بڑا تھا، یہ پورا مقام تھا، یہ جگہ، یہ بس جو کھڑی ہوئی ہے ایک اچھا خاصا، یہ بہت بڑی جگہ تھی۔ اس کو انہوں نے یہ گھر بننے میں، گھر بن نہیں تھے، یہ سارے پہاڑ تھے، اور اب یہ درخت آ گئے، سب کچھ بھی نہیں تھا، صرف یہ ایک میدان تھا، اور اب یہاں پر تھوڑا سا انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں پر جو ہے بدر کی لڑائی لڑی گئی تھی، جس میں ہمارے 313 صحابہ تھے، اور جو کفار تھے وہ 1000 تھے۔ تو میں نیچے آ گیا ہوں اس وقت بدر کے مقام پر، جہاں پہ اس وقت ابھی جس میں آپ بات کر رہا ہوں نا، تو اس وقت اندر کے جو فیلنگز ہیں نا، اس وقت رونگٹے کھڑے ہوئے ہیں میرے، کہ میں سوچ رہا ہوں کہ ابھی 14 سال پہلے اسی جگہ پر صحابہ نے کیا جنگ لڑی تھی۔ 313 صحابہ تھے، وہ 313 پورے اس پہ کہتے ہیں نا غالب آ گئے تھے، اور وہ جو غزوہ بدر کے بعد جو ایک مسلمانوں کا ڈر اور ایک رعب جو بیٹھا تھا، تو ہم سب کو پتہ ہی ہے۔ اور یہ پورا ابھی اس کو دیکھ کے ایک الگ سے ہی نا، مطلب اس وقت میں اپنے فیلنگس اور جذبات کو بتا نہیں سکتا اس وقت، اور آنکھوں میں آنسو بھی ہیں تھوڑے سے، کہ ہمارے صحابہ نے کس حالت میں اور کیسے مقام پر اور کتنا سفر کر کے، اور ہمارے نبی نے کتنی مشکلات اٹھا کے جنگ لڑی، کس طرح سے رمضان میں روزے کی حالت میں، اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں دین کے لیے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، مجھے سوچنا چاہیے کہ ہم نے میرے دین کے لیے کیا کیا، ہمارے نبی نے اتنی قربانیاں دی، صحابہ نے کتنی قربانیاں دی۔ یہ پورا وہی مقام ہے، یہ تھوڑا سا انہوں نے چھوڑا ہوا ہے کیونکہ یہاں پہ تاکہ ظاہرین یعنی جو لوگ ہیں وہ تھوڑا دکھ سکیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ جو جگہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ ابو جہل کی قبر ہے، یہ وہ کنواں ہے جہاں پہ سارے کفار کو ڈال دیا تھا۔ اس کے بارے میں مجھے کوئی خاص علم نہیں ہے، لوگ یہاں پتھر مار رہے ہوتے ہیں، تو اس کا مجھے کوئی خاص علم نہیں ہے۔ باقی یہ میدان ہے پورا بدر کا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو یہاں پر اس مکہ مدینہ بھی لائے، اور یہاں کی زیارت کرنے کی توفیق بھی دے، اور بار بار لائے۔
اور دیکھ کے اس کو الگ ہی فیلنگز آ رہی ہیں. دیکھیں یہ ہے وہ پہاڑ جسے ہم کہتے ہیں جبل ملائکہ پہاڑ، جس پہ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے نازل فرمائے تھے. اس طرف بھی ہے اور یہ اس طرف بھی ہے. اچھا میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں کہ میں بھی دیکھتے آ رہا تھا، آپ کو دکھاؤ بھی دوں. یہ دیکھیں تمام پہاڑ جتنے پہاڑ آپ کو دکھ رہے ہیں یہ سارے، یہ سب ڈفرینٹ ہے. یہ سب مطلب ایک کوہستانی پہاڑ ٹائپ کے ہیں یہ سب آپ دیکھیں. اور یہ ایک بالکل ریتیلا پہاڑ ہے اور بہت ڈفرینٹ ہے، مطلب سب سے الگ ہی دور سے دکھ رہا ہے یہ پہاڑ. اور یہ اللہ کی قدرت ہے، فرشتوں کے اترنے کے بعد پہاڑ ایسا ہوا ہے یا اس سے پہلے ایسا تھا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن یہ پہاڑ بہت ہی الگ، بہت ہی ڈفرینٹ اور بہت ہی یونیک ہے ان سب پہاڑوں میں نا، جس پہ اللہ نے ملائکہ یعنی کہ وہ فرشتے جو غزوہ بدر کے اندر جو کہتے ہیں نا کہ قطار فرشتے نازل ہوئے تھے تقریباً 1000 کے قریب. تو یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ پہاڑ ہے جہاں پہ فرشتے نازل ہوئے تھے اور پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی تھی، فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی تھی. تو یہ بھی وہی پہاڑ ہے اور یہ بھی وہی پہاڑ ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ڈفرینٹ ہے یہ ان پہاڑوں سے جو یہاں پر یہ پہاڑ ہے. تو دیکھ کے ایک الگ ہی فیلنگز آ رہی ہیں. باقی یہاں پہ کچھ پاکستانیوں کی حرکت ہے جو میں آپ کو بتاتا چلوں، وہ یہ ہے کہ یہاں سے لوگ مٹی اٹھا لیتے ہیں اور پھر پتہ نہیں کیا کرتے ہیں اوپر. ابھی دیکھیں یہ جیسے میری سمجھ سے باہر ہے اس طریقے سے. ابھی شہداء قبر پہ گیا، وہاں پہ ہم شہداء بدر پہ ہم جب گئے تو وہاں پہ لوگوں نے نام لکھے ہوئے ہیں اور زیادہ تر پاکستانی نام لگ رہے تھے، ایسے پاکستانی یا انڈین نام تھے. تو یہ ہم لوگوں کی کچھ میں کیا بولوں اس کو کہ کم عقلی بھی ہے اور کم علمی بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اصلی دین سمجھنے کی، جو صحیح دین ہے اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور دین پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. صحابہ جیسی زندگی تو گزارنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ جو ابھی ہم ان کے چیزیں سن رہے ہیں، ان کے گھر اور جو چیزیں ہمیں دکھنے میں چل رہی ہیں، تو کم سے کم ہم صحابہ والے جو کام تھے جو انہوں نے دین کے لیے کی، کم سے کم وہ کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ایبیلٹی اور کوالٹی اور وہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. باقی یہ پورا ایک یہ صحیح ہے پورا جو ہے نا، یہ چاروں طرف جو ہے نا گھر وغیرہ بنے ہوئے، روڈ بنے ہوئے، یہ پورا بدر کا میدان. وہ چھوٹا سا جو میں آپ کو اس سے دکھایا وہ بھی، اور یہ بھی جو ہے جہاں بس وغیرہ یہ ساری چیزیں کھڑی ہوئی ہیں. تو فی الحال یہی ہے. اچھا یہ وہ قبرستان ہے جہاں پہ جو ہمارے صحابہ تھے شہدائے بدر، تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دفن کیا تھا. ان میں تقریباً اللہ کہیں بھی معاف فرمائے 14 صحابہ تھے. ان میں سے ایک صحابہ کا جو زخمی ہوئے تھے، جو جاتے ہوئے راستے میں شہید ہو گئے تھے، لیکن وہ بھی بدری صحابہ میں شامل ہیں. جو 13-14 صحابہ ہیں ان کے نام یہ ہیں: عبیدہ بن حارث، عمیر بن ابی وقاص، حجمہ بن صالح، صفوان بن بیاضہ، عاقل بن بکیر، حارث بن ابی حالہ، معوذ بن افرا، حارث بن انصاری، عوف بن حارث، یزید بن حارث، رافع بن حارث، عمیر بن حمام، سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جتنے صحابہ ہیں جن کے نام ہے اس میں اللہ کا بے معاف فرمائے، باقی میں آپ کے سامنے نام شو بھی کر دوں گا. تو یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس دین کی خاطر اپنی جان لگا دی، اپنا مال، اپنا وقت سب لگا دی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان صحابہ جیسی قربانیاں دینے کی دین کی خاطر توفیق نصیب فرمائے.